کفایت اللہ سنابلی اپنی تحریر کے آئینے میں قصاص حسین والی روایت کی تصحیح پر نازبی کفایت اللہ سنابلی کا تعاقب اور اس کا رد۔ سنابلی نے یزید پلیت کو بچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور ضعیف اور مردود روایات کی تصحیح کر بہت سی کلابازیاں بھی کھائیں، صرف اور صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں یزیدیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ یزید کے کالے کارنامے چھپانے کے لیے اسی نازبی نے تاریخ تبری کی ایک روایت پیش کی جو قصاص کے متعلق تھی بقول سنابلی کے، اور اس میں نازبی نے یہ بات کرنے کی ناکام کوشش کی کہ عبید اللہ بن زیاد معروف ابن مرجانہ نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کا حضرت حسین کے قتل میں ہاتھ نہیں تھا، نہ یزید پلیت کا ہاتھ تھا بلکہ شر پسندوں کا ہاتھ تھا۔ سنابلی نے یزید کو بچانے کے لیے اس روایت کو آگ بند کر کے بنا سوچے سمجھے تصحیح کر ڈالی۔ نازبی کی جھوٹی تصحیح کا رد۔ اب ہم سنابلی کی اس روایت پر تحقیق کرتے ہوئے اور اس کو اصول حدیث کی روشنی میں ضعیف اور مردود ثابت کریں گے۔ سنابلی کی پیش کردہ روایت یہ ہے۔ امام طبری تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 393 میں روایت کرتے ہیں بقول سنابلی، سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ جب قافلہ حسین کی خواتین، حسین کی بیٹیاں اور گھر والے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچائے گئے تو اس نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ ان کے قیام کے لیے ایک خاص اور الگ جگہ انتظام کیا اور ان کا کھانا پانی بھی وہیں پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے کپڑے اور دیگر اخراجات فراہم کرنے کے بھی احکام دیے۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹوں نے بنوتے کے ایک شخص کے یہاں رکنے کا سوال کیا تو ظالم نے انہیں قتل کر دیا اور ان کے سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پہنچا۔ یہ دیکھ کر عبید اللہ بن زیاد نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا اور بغیت الطالب کے الفاظ ہیں کہ اس کے قتل کا حکم دیا اور اس کے گھر کو منہدم کروا دیا۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد سنابلی لکھتا ہے اس روایت کی سند صحیح ہے، سعد بن عبیدہ کتب ستہ کے ثقہ راوی ہیں اور بقیہ رجال کی توثیق پیش کی جا چکی ہے۔ یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 371-372۔ پروف یہ رہا۔ نازبی کی تاریخ طبری کی اس روایت کو صحیح کہنا غلط اور مردود ہے، بلکہ اعلیٰ لیول کی جہالت ہے، کیونکہ اس روایت میں عباد بن عوام عن حسین کا ترک موجود ہے اور عباد بن عوام کا حسین بن عبد الرحمن سے سماع اس کے اختلاط یعنی حافظہ خراب ہونے کے بعد کا ہے۔ جب نازبی نے دیکھا کہ عباد بن عوام کا حسین بن عبد الرحمن سے سماع کا اعتراض ہو سکتا ہے تو ساتھ جھوٹ بول دیا کہ زیر تحقیق حسین سے عباد بن عوام نے نقل کیا ہے اور عباد بن عوام کا حسین سے قدیم سماع ہے، اور اس بات کا حوالہ ایک نامعلوم شخص اسماعیل رضوان کی کتاب حسین بن عبد الرحمن سلمی سے روایت فی صحیحین کا دے دیا۔ اب پتہ نہیں اسماعیل رضوان نے قدیم السماع ہونے کی دلیل کس امام سے لی ہے کہ دیکھیے یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، صفحہ 352۔ اگرچہ مجھے اسماعیل رضوان کی کتاب نہیں مل سکی اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ علم حدیث میں اس کی کتاب کی کیا حیثیت ہے اور یہ کون ہے اور کہاں کا ہے، اس لیے ہم اعلیٰ لیول کے محدث اور محققین سے سنابلی کی اس بات کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں کہ عباد بن عوام کا سماع حسین بن عبد الرحمن سے قدیم نہیں بلکہ اختلاط کے بعد کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حسین کے قدیم شاگردوں کی تحقیق پر کہ حسین سے اس کے حافظہ خراب ہونے سے پہلے کن کن راویوں نے ان سے حدیث سنی ہے۔ امام زین الدین عراقی لکھتے ہیں تحقیق تغیر یعنی حافظہ خراب ہونے سے پہلے سلیمان تیمی اور سلیمان اعمش، شعبہ اور سفیان نے اس یعنی حسین بن عبد الرحمن سے سنا۔ واللہ عالم۔ التقیید والایضاح شرح مقدمہ ابن الصلاح جلد 1 صفحہ 458۔ پروف یہ رہا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں شعبہ، سفیان، زاہدہ، حشیم اور خالد نے حسین بن عبد الرحمن سے ان کے حافظہ کے خراب ہونے سے پہلے سنا۔ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری جلد 1 صفحہ 98۔ پروف یہ رہا۔ امام شمس الدین سخاوی لکھتے ہیں اور ان میں مذکورہ روایت میں سے جنہوں نے حسین بن عبد الرحمن کے حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنا وہ واسطی، زائدہ، سفیان اور شعبہ ہیں، جلد 4 صفحہ 374۔ پروف یہ رہا۔ امام جلال الدین سویتی لکھتے ہیں اور ان میں سے جنہوں نے حسین بن عبد الرحمن سے اختلاط سے پہلے سنا وہ سلیمان تیمی، اعمش، شعبہ اور سفیان ہیں، جلد 2 صفحہ 903۔ پروف یہ رہا۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں یزید بن حیثم نے کہا امام یحییٰ بن معین سے
کہ انہوں نے کہا جو حشیم اور سفیان نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی وہ صحیح ہے، پھر ان کو اختلاط ہو گیا یعنی حافظہ خراب ہو گیا۔ اور اسی طرح یزید بن حیثم نے کہا کہ میں نے امام یحییٰ بن معین سے پوچھا عطا بن صائب اور حسین کو اختلاط ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور یزید بن حسیم نے پوچھا ان میں زیادہ صحیح سمع کن کا ہے؟ انہوں نے یعنی امام یحییٰ بن معین نے کہا سفیان ان میں زیادہ صحیح ہیں، یعنی ثوری اور حشیم ہیں حسین کی حدیث میں۔ شرائع الترمذی جلد 2 صفحہ 739 پروف یہ رہا۔ امام برہان الدین ابناسی لکھتے ہیں اور تحقیق تغیر سے پہلے سلیمان تیمی، سلیمان اعمش، شعبہ اور سفیان نے اس یعنی حسین بن عبد الرحمن سے سنا۔ الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح جلد 2 صفحہ 765 پروف یہ رہا۔ امام ابو البرکات ابن القیال لکھتے ہیں اور تحقیق تغیر سے پہلے سلیمان تیمی، سلیمان اعمش، شعبہ اور سفیان نے اس سے سنا یعنی عبد الرحمن سے۔ الکواکب النیرات فی معرفہ من الرواد الثقات جلد 1 صفحہ 136 پروف یہ رہا۔ خود ارشاد الحق عصری جن کی تحقیق اور علم کو خود سنابلی بھی مانتا ہے، اور خود سنابلی نے اپنی سینے پر ہاتھ باندھنے والی کتاب میں ان کی تعریف بھی بیان کی ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور امام عراقی کے قول سے دلیل لی ہے۔ ارشاد عصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یعنی حسین سے تغیر سے پہلے سلیمان تیمی، سلیمان اعمش، شعبہ اور سفیان نے سماع کیا۔ توضیح الکلام صفحہ 450 پروف یہ رہا۔ خود سنابلی صحیحین میں موجود مختلطین راویوں کی روایت کے بارے میں زبیر علی زئی کا رد کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ الکواکب النیرات کے محقق لکھتے ہیں لوگوں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ صحیحین کے مصنفین یا ان میں سے کسی ایک نے مختلط یا ان کے ترک سے جو بھی روایت نقل کی ہے وہ ان کے اختلاط سے پہلے سنی ہوئی ہے، یہ بات حقیقت کے برعکس ہے اور ائمہ حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ یہ سنابلی کے الفاظ ہیں۔ یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ صفحہ 244 پر۔ جمہور محدثین سے بلکہ ارشاد الحق عصری سے بھی ہم نے یہ بات ثابت کر دیا کہ حسین بن عبد الرحمن سلمی قدیمی شاگرد صرف سلیمان تیمی، امام اعمش، امام شعبہ اور امام سفیان ثوری ہیں۔ کسی ایک امام نے بھی عباد بن عوام کو حسین بن عبد الرحمن کا قدیمی شاگرد نہیں لکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عباد بن عوام کا سماع حسین سے اس کے حافظہ خراب ہونے کے بعد کا ہے، اور اصول حدیث میں حافظہ خراب ہونے کے بعد کی روایت کو ضعیف اور مردود سمجھا جاتا ہے۔ اس سے سنابلی نازبی کی تصحیح اور اس کا دعوی قدیم سما والا دونوں جھوٹ اور باطل ثابت ہوئے۔